ایک گاؤں میں کلیئر کو بس کر لی لوگوں نے، بس کر لی تو آدمی کم اور عورتیں زیادہ، سب کے ہار ڈال کے پہلے بس کو پورے گاؤں میں گھمایا، گاؤں میں گھمایا، پھر کلیئر شریف لے کے گئے، بس لوٹ گئی، 3 عورتوں کی ٹانگیں ٹوٹی، اور بعض اماں تو خود بھالو بنی پڑی، اس کو تو چھوڑو، اولاد کو تو چھوڑو، 40 سال کی ہو گئی، بچے ہوشیار ہیں، پتہ نہیں اسے کون سے کیڑے نے کاٹ لیا، بال آگے کو پھیلا کے اور میک اپ کر کے شادیوں میں جیسے ڈھول گھوم رہا، گھومتی پھر رہی ہے۔ شادی میں جائیں گی تو سب سے زیادہ اونچے پہ کھڑے ہو کے وہ بال کو کھڑا ہوگا جوڑا جیسے کھونٹا، اس پہ دوپٹہ ٹانگے گی وہیں سے، اور چٹیاں میں اتنی پنے ٹھونسے گی، اتنی پنے جیسے چھپر میں کلیے ٹھوکری ہیں، اور بعض اللہ برکت عطا فرمائے، بعض کے پاس تو بال ہے ہی نہیں، وہ لائے گی خرید کے نا مارکیٹ سے اتنا بڑا جوڑا، اور وہ جوڑا اس پہ ٹھوکے گی کلیے، اور خدا نخواستہ کسی بچے کو نہیں لیتی ہے گود میں، اس لیے بچہ نہ کھینچ دے، بچے کو تھما دے گی کنواری بہن پہ اپنی، لے تو سنبھالی سے، یا ٹانگوں میں رپٹائے گی پیدل، ماری یا بچہ، سمجھے؟ اور اگر کسی کا کھچ جائے تو اب ہو گئے جیسے گنجی کبوتری۔ دنیا کا 8واں جوا یہی ہے یار۔ اچھا تمہیں یہی بات اچھی لگی، کہہ رہا ہے بابا سمالی چینل والے ہی، ہاں سمجھے؟ ایک حاجی جی تھے، پیڑ لگائے تھے بیچارے غریب نے اپنی مینڈ پہ، تو انہوں نے مینڈ اپنی دھکیا کو اس کے کھیت میں کر دی، پیڑ اپنے کھیت میں، اب جھگڑا ڈالے پڑا یہ حاجی گاؤں میں، کہہ رہے ہیں بھائی حساب کر دو، جس کے کھیت میں پیڑ اسی کے پیڑ، اب وہ کہہ رہے ہیں صاحب میں نے اپنے کھیت میں لگائے تھے، تو حاجی بولا مجھے کیا پتا کیسے آ گئے، ارے چلے گئے، اس حاجی نے مینڈ دھکیا دی۔ لیکن سنو، اس گاؤں میں ایک ترقی اور ہے، جب سے میں بیٹھا میں نے اندازہ لیا ماشاءاللہ اس گاؤں میں بچوں کی بھی پیداوار کافی ہے، ہاں، اور بچے بھی اتنے شریف ہیں، چچے اور ابا تو واقعی شریف ہیں، مگر بچوں نے بھی اپنا حق ادا کر دیا، پردے کی آڑ میں جا کے ڈلیاں مار رہے ہیں صاحب۔ عجیب پڑھنے والے مفتی صاحب بڑی پیاری تقریر کر رہے تھے، حضرت مفتی مہدی حسن صاحب، بہت پیاری، مگر بچوں نے کہا کیا مجال ہے ہمارے سامنے کر لو، وہ بیچارے آنکھیں بند کر کے آ رہے ہیں لائن پر، کوئی نہ کوئی شور مچا دے۔ بہرحال ماشاءاللہ، اب بیٹا نہیں بولو گے تم نا، اور یہ بچیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں بول رہی ہیں، آپ بھی نہیں بولو گے بیٹا، ٹھیک ہے؟ تھوڑی دیر آپ سن لو، 1 بجے کے بعد میرا نمبر آیا ہے، اور جب اتنی محنت سے کھلایا آپ لوگوں نے، حضرت دیکھنے کی بات یہ ہوتی ہے، بہت اچھا، ہر آدمی یہ چاہتا نا ہمارے مہمان ہیں تو مرغا بکرا اور یہ اور وہ ساری چیزیں، بہت اچھا انتظام کھانے کا، لیکن جب میں نے دیکھا مرغا وغیرہ تھا تو میں نے کہا بھائی تھوڑی ہماری سن لو، ہمیں تو ہری مرچ کی چٹنی پسوا دو اور گھر والی روٹی پکوا دو، سمجھے؟ تو 5-10 منٹ میں ماشاءاللہ وہ سب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اب تقریر ہو یا نہ ہو، مگر دل سے دعائیں دے کر کے جا رہا ہوں، اللہ آپ کو اتنا دے، آپ کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرمائے، آمین۔ مولا تو اپنا کرم فرما، اگر کوئی بیمار ہو تو شفا عطا فرما، کیا کرایا کرو بولو؟ دعائیں کرایا کرو، دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے۔ اب لوگ آتے ہیں دعا کرانے کے لیے، لیکن ہم لوگ جتنے بھی ہیں، ہم میں سے کسی کی ایسی دعا ہے جیسے کہ تاج الشریعہ کی؟ بولو نہیں۔ ایسی دعا ہے جیسے کہ سرکار مفتی اعظم کی؟ ایسی دعا ہے جیسے مخدوم کچھوچا کی، صابر پاک کی، غریب نواز کی؟ نہیں، مگر آج، ہاں صدر صاحب اب مت بولیو، میری باری ہے، نہ مت کراؤ اسٹارٹ، ٹھیک ہے؟ ہاں اگر ضرورت پڑے بہرحال تم اپنے اعتبار سے دیکھ لیو، ہاں مگر اب مجھے تھوڑا سا بولنے دو۔ تو دعائیں بہت کراتے ہیں ہم اور آپ، کراتے نہیں کراتے ہیں، مگر جہاں پر بھی دعا کرانے کے لیے جاتے ہیں، بتاؤ دعا ہاتھوں ہاتھ قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اگر ہاتھوں ہاتھ دعا قبول ہوتی تو اب تک پڑوسی کو مروا چکا ہوتا، ہاں حضرت، کیونکہ ان کی دکان اچھی چل رہی ہے، میں اپنی دکان میں خود بخود بخار میں پڑا ہوں، ہاں ان کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، یہ اپنے بچوں کو گالیاں دے رہے ہیں، صحیح بات، اتنا جلن، اتنا حسد، سمجھے؟ اور پھوکٹ کے میاں نیبو اور انڈا اور چھو منترا لیے بیٹھے، وہ 500 روپے لے کر کے دکان بند کر رہے ہیں، کاروبار باندھ رہے، کاروبار نہیں بند رہا، اس میاں کی چل رہی ہے، سمجھ رہے میری طرف؟
اگر دعائیں ہاتھوں ہاتھ قبول ہوتی اور عورت تو محلے میں ایک بھی نہیں بچتی، جہاں جس نے اچھے کپڑے پہن لی یا اللہ اس کو ٹپکا دے، ختم ختم۔ حضرت سچ بتا رہے ہوں میں، سمجھ رہے حضرت، ختم۔ ہاں توجہ رکھو میری طرف۔ مگر سنو کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں، اعلی حضرت نے لکھا ہندوستان میں وہ مقامات جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے، ایک مقام بارگاہ غریب نواز بھی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، جشن عید میلاد النبی۔ ہم چاہتے ہیں نا ہماری دعائیں قبول ہوتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہو دعائیں قبول ہو جائیں، بولو چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو؟ یہی وجہ ہے ہم لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، مزار شریف پہ جاتے ہیں، اور جانا بھی چاہیے، مزار شریف پر جانا بھی چاہیے، مگر یہ بھی سنو مردوں کا جانا جائز ہے، عورتوں کا جانا جائز نہیں ہے۔ مزار شریف پر عورتوں کا جانا جائز، مگر ایمانداری سے بتائیو تم تو چلے گئے دھان لگانے اور یہ اگربتی لیے گھوم رہی ہے مزار پر، یہ کیا گھوم رہی ہے؟ اگربتی، اس کا بھوت اترتا ہی نہیں، کوئی بات نہیں، ضرورت نہیں اب۔ اور یہ اگربتی کے لیے گھوم رہی ہے، ذرا میری طرف توجہ کرو، ابھی میں تھوڑا سیٹ کر رہا ہوں۔ مزارات پر مردوں کا جانا جائز ہے، کسی اللہ والے کے قریب جاؤ اور مزار سے 4 قدم پیچھے ہٹو، سورہ بقرہ کی شروع آیت اور آخری آیت پڑھو، اور اگر یہ بھی نہیں ہے قل اللہ شریف 11 مرتبہ پڑھو، اور پڑھنے کے بعد اس اللہ والے کی روح کو ثواب پہنچا دو اور اس کا واسطہ دے کر کے اللہ سے دعا مانگ لو۔ سمجھ رہے میری بات؟ لیکن مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ اب عورتیں مزار پہ نہیں جائیں گی تو کیا اللہ کے ولیوں سے محبت نہیں کرتی؟ اللہ کے ولیوں کے پاس ان سے مدد نہیں مانگ سکتی؟ ہے طریقہ، یہ 5 وقت کی نماز پڑھے، مزار پر نہ جائے بلکہ گھر میں مصلی بچھائے، وہیں سے بیٹھے بیٹھے پڑھ لے، کسی بھی ولی کی روح کو پہنچا دے، اس ولی سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو اتنا پاور دیا ہے تیرے گھر پہ مدد آ جائے گی۔ سمجھ رہے میری بات؟ لیکن سنو میں جو لانا چاہ رہا ہوں وہ سنو۔ پھر ہم جہاں پر بھی جاتے ہیں اتنی مرتبہ گئے، بولو ہاتھوں ہاتھ دعا قبول ہو گئی نہیں ہوئی، مگر پیارے آج ایک بارگاہ میں بتا دوں جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول، اگر نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لینا۔ اور یہ بھی بات ہے اس بارگاہ میں عورتوں کا جانا بھی جائز۔ اب تو عورتیں جہاں جائز نہیں ہے وہاں تو ٹرالیوں میں بھرے پھر رہی ہیں۔ ایک گاؤں میں کلیئر کو بس کر لی، لوگوں نے بس کر لی تو آدمی کم اور عورتیں زیادہ، سب کے ہار ڈال کے پہلے بس کو پورے گاؤں میں گھمایا، گاؤں میں گھمایا، پھر کلیئر شریف لے کے گئے، بس لوٹ گئی، 3 عورتوں کی ٹانگیں ٹوٹی۔ ارے جب عورت کا جانا جائز نہیں۔ اور سنو او حضرت، اور سنو توجہ رکھو، ایک بات اور بتا دوں، جتنے جاتے ہیں نا جتنے، تو وہ کیا کہتے ہیں ڈرائیور سے، کچھ لڑکے نا من چلے، وہ کہتے ہیں ڈرائیور صاحب ذرا نئی نئی فلموں کے گانے رکھ لیو ذرا، راستے میں ایک بھی نماز نہیں پڑھے گا، اور جا گا رہا غریب نواز میں، جا گا رہا صابر پاک میں، راستے میں گانے سنتا ہوا جا رہا۔ اور اب تو سب کے موبائل ہیں اپنی اپنی چل رہی ہے، جو جس کی من میں آ رہی وہ سن رہا، کوئی لیٹا ہوا شیخ چلی کو دیکھ رہا ہے، جا کر رہا اچوجا شریف عجیب دعا مانگنے جا رہے ہیں اور شیطان کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن میں جو بتا رہا ہوں سنو، اللہ والوں کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے، جانا چاہیے جانا چاہیے جانا چاہیے، مگر ایک بارگاہ میں بھی بتا دوں جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول، بولو جاؤ گے جاؤ گے، میری ماں بہنوں کو بھی اجازت ہے وہاں پر جا سکتی ہے۔ وہ کون سی بارگاہ ہے ذرا کان کھول کے سن لو۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میں ہندوستان کے دوسرے کونے پہ لے جاؤں گا، بمبئی یا کہیں مدراس وغیرہ لے جا کے رکھوں گا، نہیں نہیں، بلکہ سنو وہ بارگاہ جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول ہوتی ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ تمہاری ماں اور تمہارے باپ۔ وہ ماں باپ ہے، ماں باپ کی خدمت کر لو،
اگر ماں باپ راضی ہو گئے ماں باپ کا دامن پکڑ کے دعا کرا لو، لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھوں